اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے حسن موہانی کی غزل جو کہ جماعت دہم کی اردو کتاب میں دی گئی ہیں، اسی سے شعر نمبر 3 کا شرح ہم کر چکے تھے۔ آج ہم اسی غزل کا شعر نمبر 4 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر ہے: حیف ہے اس کی بادشاہی پر، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا۔ یہ شعر ہے۔ ہم آ جاتے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور معنی: حیف یعنی لعنت یا افسوس کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گدا یعنی فقیر۔ یہ وہ دو مشکل الفاظ ہیں جو کہ مجھے لگ رہے تھے کہ اس شعر میں مشکل ہے، تو یہ میں نے لکھ دیے ہیں، یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حوالے شعر کا نام حسرت موہانی ہے، صنف نظم میں غزل ہے، ماخذ جو ہے وہ کلیات حسرت موہانی سے یہ غزل جو ہے لی گئی ہیں، جو کہ آپ کے کورس میں شامل ہے۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ اس شعر میں بنیادی طور پر دو چیزیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو عاشقانہ فطرت کی عاشقوں کی فطرت کی نفسیات ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ شعر جو ہے یہ مجازی معنوں میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کمال یہ ہے، اور اس شعر کو ہم حقیقی معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا حقیقی معنی بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب شرح کو دیکھیں۔ شاعر نے اس شعر میں لوگوں کی عاشقانہ فطرت کی نفسیاتی بات کی ہے۔ عاشقوں کی یہ فطرت ہوتی ہیں کہ انہیں اپنا محبوب اور اپنے محبوب کا کوچہ جو ہے وہ نہایت عزیز ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز سے برتر ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی بادشاہی کیوں نہ ہو۔ اپنے محبوب کے عشق اور محبت پر دنیا کی بادشاہی کو قربان کرنا نقصان کا سودا نہیں مانتے، یعنی اپنے محبوب کے عشق اور محبت پر دنیا کی جو بادشاہی ہے اگر وہ قربان کیا جائے تو شاعر کے ہاں یہ نقصان نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان بادشاہوں کی بادشاہی اور جاہ و جلال پر افسوس اور لعنت ہے جو آپ کے کوچے کے سوالی نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے اور ان کے کوچے سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور دنیا کی بادشاہی اور جاہ و جلال اپنے محبوب پر ان کے کوچے پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس کے ایک معنی ہے جو کہ ہم مجازی معنوں میں جب ہم اس شعر کی بات کریں تو ہم اس سے یہ معنی لے سکتے ہیں، یعنی اپنے محبوب کی محبت پر اور اپنے محبوب کے کوچے پر اور دنیا کی بادشاہی قربان کرنے کو تیار ہے، اور یہ نقصان کا سودا جو ہے وہ نہیں مانتے، اور ان لوگوں کی بادشاہی پر افسوس کرتے ہیں جو اپنے محبوب کے کوچے کا سوالی نہ بنے۔ اچھا، دوسرا حقیقی معنی دیکھیں۔ اس شعر کو حقیقی معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی نہ بنے، ان کی بادشاہی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کیل کا یہ کاف ہے، کیونکہ اصل بادشاہی اور آزادی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں ہے۔ یہ وہ دوسرے معنی ہے جو کہ ہم اس شعر سے لے سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے جب آپ شرح کرتے ہیں تو یہ دونوں مطالب جو ہیں وہ آپ لکھیں۔ میرے خیال میں شعر میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جن پر ہم بات کریں۔ امید ہے یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں